وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل ازاغ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا اشفع لنا. ایک اور مرتبہ مولا امام زمانہ میں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. موضوع تسلسل میں حضرت حجت بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، یعنی ہماری روحیں اور عالمین کی ارواح وہ فدا ہو جائیں ان کے قدموں کی خاک پر، کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آب حیات سے ذکر فرمایا ہے، جو کہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے، 30ویں آیت، جو مرحومین کے لیے پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہے، فضیلت ہے. قبرستان جائیے تو وہاں پر سورہ ملک کی تلاوت کیجیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 قبروں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. اس کی جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ پانی جسے تم صبح و شام پیتے ہو ختم ہو جائے تو تم دوسرا پانی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ ایک سادہ سی بات ہے. کیا انسان پانی خلق کر سکتا ہے؟ پانی نہیں خلق سکتا. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو پانی ہے نا، اب اس کی تشریح و تفسیر میں جا کے دیکھے گا، یہ حجت خدا امام وقت امام زمانہ علیہ السلام، ان کے لیے یہ پانی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے تم پانی نہیں بنا سکتے نا، ویسے امام بھی نہیں بنا سکتے خود سے. تو امام علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی ہے آب حیات سے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. فرض کرو کہ جو پانی ہے وہ سب زمین میں دھس جائے، مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جائے، تو نیا پانی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ واقعی ایک بات ہے، یعنی وہ پانی کی جیسے ہم صبح کو اٹھتے ہیں ٹیپ سے کھول کے وہ پانی پی لیتے ہیں، تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر دنیا کا سارا پانی ختم ہو چکا تو پھر پانی آئے گا کہاں سے؟ تو بس سوال یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں آسمان بنا سکتا ہوں؟ نہیں. زمین بنا سکتا ہوں؟ نہیں. سورج بنا سکتا ہوں خود سے؟ نہیں. چاند بنا سکتا ہوں خود سے؟ نہیں. یہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا. تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی، ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی. یہ سب میں نہیں بنا سکتا، تو پانی بھی نہیں بنا سکتا.
اور جب پانی نہیں بنا سکتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ہستی کو فقط ایک تشبیہ دی ہے، ورنہ پانی کی کیا حیثیت ہے جی، کیونکہ انی ما خلقت السماء مبنی ہے ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، نہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ زمین کا فرش بچھایا، نہ سورج و چاند کو روشن کیا، نہ کشتیوں کو چلایا، نہ سمندروں کو بہایا، مگر ان 5 کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہیں۔ یا رب ومن تحت الکسا، چادر میں کون ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ، چادر میں کون ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ اتنی سی بس حکایت عہد زمانہ ہے، اتنی سی بس حکایت عہد زمانہ ہے، حجت خدا کی اصل ہے باقی فسانہ ہے، حجت خدا کی اصل ہے باقی فسانہ ہے، غیروں نے جو بنائے امام چل بسے، غیروں نے جو بنائے امام چل بسے، زندہ فقط ہمارا امام ہے۔ اللہم صلی علی مومنین تشریف لا رہے ہیں، وہاں جگہ نہیں بچی، تو اگر آپ ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے تو کچھ اور مومنین کے لیے جگہ ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ سورہ انبیاء میں جو اللہ نے کہا ہے نا، آپ کے لیے آواز تو واضح ہے میری انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی ہے، اور اس کی تعویل و تشریح امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ حدیث کے مطابق میں آپ کی خدمت میں تعویل بیان کر چکا ہوں کہ تعویل اپنی مرضی سے نہیں طے ہو سکتی جب تک کہ قال الرضا قال الجواد نہ ہو، جب تک کہ امام علیہ السلام کا کلام نہ ہو تو میں خود سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے حساب سے تعویل یہ ہے قرآن کی آیت کی۔ وہاں پانی سے مراد ائمہ نے فرمایا ہے کہ یہ حجت خدا ہے، امام وقت ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا افلا یؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی۔ چلیں بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا اس کا تعلق فقط ایک کیمیکل یا فزیکل ورلڈ سے ہے جو ایگزسٹنس ہے؟ تو پھر اللہ نے آگے کیوں افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ پانی سے ہر شے کو حیات کی تو پھر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ایمان نہ رکھنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اس کا تعلق ہم کو تو ایمان سے بتا رہے ہیں، یعنی ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی تو اس سے مراد خالی ظاہری پانی نہیں لینا، اس سے مراد کچھ اور بھی ہے۔ اور پھر حجت خدا نے بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، امام وقت ہے۔ اور ہم نے کل کی گفتگو یہاں تک آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی کہ ہر مہدی کو مان لینا کافی نہیں ہے، وہ جو 12واں ہے اس کو مہدی ماننا ضروری ہے۔ اس کا تھوڑا سا فرق آپ کل کی گفتگو سے جو ریلیٹ ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ مہدی بہت سے گزرے جو دعویٰ کرنے والے تھے اور بعد میں بھی آئیں گے، اور ہر عقیدے میں اور ہر فقہ میں کوئی نہ کوئی مہدی، لیکن کیا ہر مہدی کو ماننے والا نجات پا جائے گا؟ یعنی اس تسلسل کے 12ویں کو ماننے والا کہ یہ مہدی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو تسلسل میں اس ماننے والا ہے کہ یہ 12واں مہدی ہے، یہ انہیں من ولد فاطمہ مان رہا ہے، یہ من ولد عبد المطلب ہے، میں حدیثیں پیش کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ تسلسل میں ماننا ضروری ہے، یہ انہیں کوئی ریفارمر نہیں مان رہا کہ کوئی بہت بڑے عالم آئیں گے کہ جو ساری بدعتیں تھیں، غلطیاں تھیں، ان کو ٹھیک کریں گے، کو اپنا نظریہ پیش کریں گے۔ وہ خالی مجدد نہیں ہے، وہ حجت ہے۔ اس لیے اب 12 کا جو عدد ہے وہ کل میں نے آپ کی خدمت میں بک آف جینیسس سے آیتیں پڑھ دی تھیں جس کا تعلق بائبل سے۔ بائبل میں 12 کا عدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ میں نے پوری آیتیں پڑھی تھیں آپ کی خدمت میں، کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 12 آئیں گے، اور اس 12 کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہے۔ 5 اور 12 آپ کے ذہن میں ہوگا، 5واں سورہ 12ویں آیت، سورہ مائدہ 12ویں آیت، کہ جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے وبعثنا، ہم نے قرار دیا، ہم نے مبعوث کیا ان بنی اسرائیل منہم 12 نقیبا، 12 سردار۔ 12 کا عدد خالی امت محمدی میں نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ کے حوارین 12 ہیں۔ بس مشکل یہی ہے، ایک حدیث ہے کہ جب حضور مکرم ذکر فرماتے تھے اپنی آل کا تو کچھ چہرے ایسے ابوس ہو جاتے تھے، یوں یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو حضور نے کہا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟
اذا ذکر ابراہیم وآل ابراہیم اشرقت وجوہکم، جب میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہوں تو تمہارا چہرہ کھل جاتا ہے ویسے. وَإِذَا ذُكِرَ محمد وآل محمد عبست وجوہکم. توجہ آپ کے مل محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہم. ایسی چیز وہ بگڑ جاتے ہیں. اور میں یہ آپ کو چونکہ جو گزشتہ مجالس ہوتی ہیں اس سے تھوڑا تھوڑا سا ریلیٹ بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ تسلسل میں چلتے رہیں کہ کسی اور نبی کے دشمن کے لیے ضروری نہیں ہے کہنا ممبر سے سادہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے کہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی اور نبی کا دشمن بھی ہو لیکن حلال زادہ بھی ہو. مثال دے دوں آپ کو. یوسف علیہ السلام کے دشمن ہیں بھائی کنویں میں پھینکنے والے ہیں، لیکن کنفرم ہے کہ یعقوب کی اولاد ہیں، حلال زادے ہیں. نبی کا دشمن ہونا، ہر نبی کا دشمن ہونا وہ نہیں بناتا جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، لیکن علی کا دشمن ہونا یہ حدیث میں اللہم صلی علی تو وہاں حضور کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے یہاں کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ جب میں ابراہیم کا ذکر کرتا ہوں تو تمہارے چہرے کھلے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں آل محمد کا ذکر کرتا ہوں تو چہرہ تمہارا بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں اس ترتیب میں جو یہاں کے 12ویں کو مانے گا مہدی، نجات اس کی ہے، وہ مہدی ہے. اب جب یہ زمانہ شروع ہوا تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ 12 کا عدد بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر جب یہ زمانہ حضرت حجت علیہ السلام کا جب شروع ہوا ہے تو آپ سے وعدہ تھا کہ میں اب نواب ارباب پہ بات کروں گا. تو امام علیہ السلام کی آمد ہے 255 ہجری. اچھا ان سے پہلے کے جو 3 امام ہیں یعنی 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، امام تقی الاسلام، امام النخیل الاسلام، امام حسن عسکری الاسلام، یہ 100 سال کے اندر ان کی شہادت ہو گئی. 3 اماموں کی ایک ساتھ 100 سال کے اندر 3 اماموں کی شہادت ایک ساتھ ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی عباس سے جانتے ہیں کہ 12واں آنے والا ہے. خود یہ جو بنی عباس بار بار دیکھتے تھے گھروں میں جا کے امام حسن عسکری کے، یہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ انہیں پتا تھا کہ 12واں کوئی ہے، اور یہیں سے اسی نسل سے، ورنہ وہ کیوں جا کے دیکھتے تھے؟ وہ امام حسن عسکری اسلام کی شہادت کے بعد بھی کیوں دیکھ رہے تھے وہ کہ وہ کون ہے 12واں، بچہ کہاں پر ہے؟ مجھے جگہ بچی کوئی ایک ایک اگر آدھا قدم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے نا ایک دوہری ذمہ داری ہے، حجت کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اتنی اس قسم کی حفاظت نہیں کر لینی، میں لفظ حفاظت کا بدل دیتا ہوں، حجت کی حفاظت بھی کرنی ہے لیکن ایسے پوشیدہ نہیں رکھنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ حجت کی زمین پتشوی آوری ہو چکی. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ایک طرح سے حجت کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے، دوسری طرف سے بظاہر بالکل برعکس کام ہے کہ حجت کو دکھانا بھی ہے. 40 لوگوں کو امام نے دکھایا تاریخ میں، 40 کو امام نے دکھایا کہ یہ ہے میرا بیٹا. اس میں وہ احمد ابن اسحاق والا واقعہ. احمد ابن اسحاق آئے اور پوچھیں امام حسن عسکری سے پوچھیں، پہلے امام ہادی سے بھی پوچھا تھا پھر امام حسن عسکری سے بھی کہ آپ کے بعد حجت کون کس کے پاس جائیں پناہ لینے کے لیے؟ امام نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو جب سے آدم ہے نا آج تک اللہ نے بغیر حجت کے زمین کو رکھا نہیں ہے، یاد رکھنا. اسی حجت کے وسیلے سے بارش ہے، اسی حجت کے وسیلے سے زمین اپنے مقام پر باقی ہے، اسی حجت کی، یہ سب امام کا کلام ہے، اسی حجت کے وسیلے سے ساری برکتیں مل رہی ہیں. تو وہ حجت ہے. تو دل میں خیال آیا کیا زیارت ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام تشریف لے گئے اندر، والعاتقی غلام، چھوٹا بچہ گود میں، کل قمر بین المشتری، مشتری کی گود میں چاند، 14ویں کی چاند کی طرح چہرہ چمک رہا. کیا بات ہے.
کیا بات ہے. فرمایا کہ یہ ہے میرے بعد حجت. امام زمانہ پہ بات ہو رہی ہے, توجہ کیجیے گا. مجھے وہ نائب خاص پر آنے سے پہلے اس منزل سے گزارنا ضروری ہے کہ یہ ہے حجت میرے بعد. اور یہ یاد رکھنا کہ خضر کی طرح ہے اور ذوالقرنین کی طرح ہے. خضر کی طرح ہے, ذوالقرنین کی طرح ہے. اس کی غیبت میں ہلاکت سے صرف وہی بچے گا جو فقط اس کی امامت پر ثابت قدم رہے گا, جو 12ویں کو مانے گا, جو اس کی ولایت پر رہے گا. اور نہیں عجب ہے. اور فرمایا کہ اور اس کی غیبت میں ثابت قدم ولایت پر رہے گا اور اس کی ظہور کے لیے دعا کرتا رہے گا. دعا اس کو کم نہیں سمجھیے گا کہ یہ دعا کا مطلب کیا ہوا. یہ امام نے فرمایا کہ اگر دعا کرو گے تو نجات پاؤ گے, یعنی اللہم اجل ولیک الفرج. مولانا صاحب خالی دعا, یہ امام کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو. سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلے امام نے بتایا کہ یہ پڑھو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. جیسے بتایا ہے ویسے پڑھو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بس برحمتک ارحم الراحمین نہیں ہے دعا میں, جو بتایا ہے وہ پڑھیں. یہ مجھے اپنے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مثلا ہم کوئی دعا پڑھیں نا, دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں. ہم کیا مولا علی سے بھی زیادہ متقی ہیں کہ یا رب امام نے 3 دفعہ کہا تھا میں 9 دفعہ کہوں گا. کہنے میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہی. جتنا پابند ہو جائیں گے نا کلام امام اتنی ہی نجات ہے. کوشش کریں کہ ہو جائیں. امام نے بتلایا کہ یا سریہ رضا ویسے پڑھیں. ہاں صاحب اچھا فلاں ایک مقدس جگہ پر تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے, ہو سکتا ہے. میں کوئی حلال حرام کی بات نہیں کر رہا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو امام نے بتایا ہے نا اس کے جتنا پابند ہو جائیں گے تو وہ صادق آل محمد کا کلام کے امام نے جو سکھلایا اسی حیرت کے زمانے کی دعا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور جب صحابی نے سامنے پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک, امام نے کہا رکو یہ ابصار کیوں کہا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کو غلط تھوڑی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار, اے دلوں کو پلٹا دینے والے اور نگاہوں کو بھی پلٹا دینے. اللہ دلوں کو بھی پلٹاتا ہے نگاہوں کو بھی پلٹاتا ہے. لیکن امام نے کہا یہاں پر ہم نے خالی قلوب کا ابصار نہیں کہا نا. تو اگر تم ابصار کے ساتھ پڑھو گے تو تمہاری بنائی بھی دعا ہوگی, اور اگر خالی قلوب کے ساتھ پڑھو گے تو ہماری بتائی بھی دعا ہوگی. تسلیم. امام کہہ رہے ہیں احمد ابن اسحاق سے گود میں. احمد ابن اسحاق کے دل میں خیال آیا کہ امام نے کہہ تو دیا, بات تمام حجت ہو گئی پوری. کاش کوئی نشانی بھی دیکھوں. دل میں خیال آ رہا ہے کوئی نشانی دیکھوں. 3 سال کا بچہ بھی گود میں, کوئی نشانی دیکھوں. کہتے ہیں دل میں خیال آیا فتکلم بلسان عربی فصیح. دیکھو 3 سال کے بچے جو نا فصیح بات نہیں کرتا عام طور پر. فصیح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ واضح ہوں, بہت واضح الفاظ میں بول رہا ہوں. تکلم بلسان عربی فصیح. اس 3 سال کے بچے نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہنا شروع کیا کہ انا بقیت اللہ فی الارض انا المنتقم من اعدائے, میں ہی بقیت اللہ فی الارض ہوں, میں ہی اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں. فلا تطلب اثرا بعد عین, جب دیکھ چکے ہو تو اب اس کے بعد شک نہیں کرنا. یا احمد ابن اسحاق, تیرا نام احمد ابن اسحاق ہے, شک نہیں کرنا. سبحان اللہ. السلام علیکم یا بقیت اللہ. السلام اللہم صلی علی. کہتے ہیں میرے دل میں پھر یوں خیال آیا کہ میں چلا گیا وہاں سے خوش ہو کر. اگلے دن پھر آئے امام کے پاس. کہتے ہیں میں مولا میں بھول گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ خضر و ذوالقرنین کی طرح. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام نے کہا اس لیے کہ غیبت بہت طولانی ہوگی, اور جب طولانی ہوگی تو پھر امام نے ایک عجب جملہ اور کہا. فرمایا کہ اس میں نجات وہی پائے گا کہ خود نہیں, جس کے دل کو اللہ ہماری ولایت کے پیمان سے باندھ دے وہ نجات پائے گا, اور اس کے قلب پر اپنے ایمان کو مستقر کر دے اور اپنی روح کے ذریعے سے جس کی مدد کر دے اللہ, نجات وہ پائے گا. بس باقی لاکھ ہو جائے گا. میں بھی ہے اور 11ویں امام کے زمانے میں بھی. یہ جو عثمان بن سعید ہیں یہ کوئی اچانک سے اٹھنے والی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ آگے اچانک سے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. 9ویں امام کے زمانے میں جب یہ خود 11 سال کے تھے تو 9ویں امام امام جواد کے خادم رہ چکے ہیں. پھر 10ویں امام کے زمانے میں, 11ویں امام کے زمانے میں, اور پھر 12ویں امام کے
نائب خاص ہیں. اچھا جو امام کے نائب خاص ہیں تو کیا ان نواب اربعہ کے بارے میں کوئی تفصیل سے بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں؟ اتنی زیادہ ہیں نہیں. اگر آپ اولڈ سورسز میں بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ کوئی مٹیریل اویلیبل نہیں اس طرح سے. اچھا ان کا جو نام ہے وہ عثمان بن سعید عمری ہے. تو ان کے بیٹے پھر ساتھ میں جو بعد میں نائب ہوئے محمد بن عثمان عمری، ان دونوں پر ملا کر کتاب لکھی تھی. الکاتب نام کی ایک شخصیت ہے، انہوں نے العمریین یعنی دو عمری پر وہ کتاب لکھی گئی ہے، لیکن وہ آج ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. بس اس کا ذکر موجود ہے کتابوں میں کہ یہ کتاب لکھی گئی تھی ان کے اوپر. پھر کتاب الاخبار ہے جو چاروں سفیروں کے بارے میں لکھی گئی، اس کا ذکر بھی خالی کتابوں میں موجود ہے، وہ کتاب فزیکلی ہمارے پاس ہے نہیں. تو پھر کہاں سے ان کے بارے میں بتا؟ کتاب التنبیہ ہے کہ نوبختی کی کتاب ہے. پھر اشعری کے مقالات ہیں کچھ، اور پھر توسی نے اور صدوق نے اور نعمانی نے لکھا ان کے بارے میں. تو وہاں سے چیزیں کچھ جمع ہوتی ہیں کہ پتہ چلے کہ بھئی ان چار نواب اربعہ کے جو حالات تھے وہ کیا تھے. اور امام علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ جو ان کا انتخاب کیا ہے وہ کیا فقط علم کی وجہ سے؟ علم بہت سو کے پاس اور بھی ہے. زیادہ جو بہت ریپیٹڈلی لفظ ہے وہ الثقۃ الامین. ثقہ ہے یعنی قابل اعتماد ہے، جو کہے گا وہ ہماری طرف سے کہے گا، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرے گا. بلکہ امام علیہ السلام نے جو لفظ کہا ہے وہ میرے سامنے اگر آ سکے تو میں خدمت میں عرض کروں کہ جہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ کہہ دے سمجھو کہ میری طرف سے، جو یہ دے دے سمجھو کہ میری طرف سے. اتنا ثقہ اور امین ہے. امین یعنی امانت دار ہے. امانت دار کا مطلب کیا ہے کہ جب تم ان تک کچھ پہنچاؤ گے تو وہ ہم تک پہنچے گا. کیونکہ بہت سارے ایسے سسٹم مطلب وکلا تھے کہ جنہوں نے بعد میں مالی طور پر دنیا کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ انسان کو ایک ایسے اچھے خاصے شخص کو بہکا دیتی. کیا ساتویں امام کے زمانے میں ایسا نہیں ہو کہ واقفیہ بنے تھے کہ جو ان کے وکیل تھے ان کے پاس جب خمس تھا جنہوں نے بعد میں 8ویں امام کی امامت کو مانا نہیں تھا، تو یہ معاملات 11ویں امام کے زمانے کے ریپیٹ ہوئے. تو وہاں پر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ثقہ بھی ہے اور امین بھی ہے. اور امام نے اپنے بھائی جعفر کو، 11ویں امام کے بھائی، ان کو وکیل نہیں بنایا بلکہ خاندان کے باہر سے ایک شخص کو وکیل بنایا. اچھا اب ان کے خود کیا مکالمات ہیں جعفر کے ساتھ وہ میں اس وقت نہیں پیش کرنا چاہتا ورنہ موضوع کسی اور طرف نکل جائے گا. ورنہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اچھا امام علیہ السلام خود اپنے چچا کے لیے کن کلمات کا اظہار کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کے باہر سے ایک شخص پر زیادہ اعتماد کیا اور وکیل بنایا. ان کا تعلق بنی اسد سے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی لاشوں کو دفنایا تھا نا، یہ اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہیں زیات یا سمان، تیل بیچنے والے، زیتون کا تیل. زیتون کا تیل بیچنے والا ایک شخص امام زمانہ کا نائب خاص ہے. جاتے ہیں وہ لے کر اپنے زیتون کو ظرف میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رکھتے ہیں، اس کے اندر خطوط کو امام تک پہنچاتے ہیں. امام سے جو خطوط کے جوابات لیتے ہیں وہ اس طرح سے کوئی آسان نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کے بارے میں اوپنلی بات ہوگی، بلکہ امام نے منع فرمایا تھا کہ میرا نام بھی نہیں لینا، ذکر نہیں کرنا. خود ان کا نام جو عثمان ابن سعید ہے، ان کا نام بعض کتابوں میں حفص بن عمر ہے. آپ سوچیں عثمان بن سعید کا، حفص بن عمر کا. یہ حفص بن عمر جو ہے یہ ایک کوڈ ورڈ ہے جو عثمان بن سعید کے لیے بولا جاتا تھا. امام زمان علیہ السلام کا نام بھی محمد میم ہے میم دال نہیں لیا جاتا تھا، بقیت اللہ کہا جاتا تھا، قائم بھی نہیں کہا جاتا تھا. اس لیے کہ قائم کا مطلب تھا ازالت الدول، حکومتوں کو ختم کر دینے والا. شدید ترین کنفیوژن کا زمانہ ہے حتی شیعوں کے لیے بھی، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ وہ جو قیام کرنے والے تشریف لائیں گے وہ تو حکومتوں کو ختم کر دیں گے. تو بنی عباس کی حکومت تو ختم نہیں ہوئی، تو اب یہ غیبت کہاں سے شروع ہو گئی؟ وہ تو حکومت باقی. کچھ کے لیے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بس چند ہفتوں چند مہینوں میں امام واپس آ جائیں گے. چلو زیادہ سے زیادہ چند سالوں کی بات ہے، کوئی اتنی لمبی بات تھوڑی ہے. ان کے ذہن میں تو ہے کہ امام علیہ السلام کو تو بنی عباس کی حکومت کو ختم کرنا ہے، تو اس لیے ان کی کنفیوژن اور بڑھ رہی ہے. اب ایسے زمانے میں امام علیہ السلام کو ان کے نام سے نہیں یاد کیا جاتا. حتیٰ یہ بات پہلے ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے بھی گزر چکی ہے. امام موسیٰ کاظم السلام کو کتنی مرتبہ عبد الصالح کہہ کے بات کرتے ہیں ان کے جو آپس کے جو صحابی ہیں کہ ایک سب سے زیادہ صالح شخص نے یہ کہا. وہ کون صالح؟ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ابو زینب نے کہا یعنی مولا علی نے کہا، مل کے صلوات بھیجے نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. واجل فرج ہو جائے کی. اچھا پھر یہ سامرہ میں ہے، وہاں سے آگے ہیں کرخ، بغداد کا علاقہ، تاکہ تھوڑا سا دور ہو جائے وہاں.
تمام معاملات سے. اور پھر کرخ میں آ کر جو ہے وہ انہوں نے زندگی گزاری ہے. حتیٰ ان کی جو وفات ہے نا وہ بھی جلدی ہو گئی. امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ شروع ہوئی 260 میں. آپ ٹائم لائن کو ذہن میں رکھیے گا. میں نے کہا کہ امام زمانہ سے پہلے 3 امام 100 سال کے اندر شہید ہو چکے ہیں. تقریباً 95 ایئرس کا عرصہ بنتا ہے کہ جب 9 امام 10 امام گیا. اس لیے جلدی جلدی شہید کیا جا رہا ہے کہ 12ویں تک پہنچے. اور 12ویں کی جو غیبت ہے اب 260 میں امام حسن عسکری کی شہادت, 260 ہی سے امام کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی. وہ چلی ہے 369 تک, ٹھیک ہے 329 تک, سوری 69 ایئرس. اور اس میں 7 سال کے اندر ان کے پہلے نائب کی بھی وفات ہو گئی, یعنی عثمان بن سعید کی. کل جو عرض کروں گا, کل مجلس جو ایک فریزرائز میں وہاں پر یہ موضوع تسلسل میں جاری رہے گا. پھر ایک مجلس جو رات میں ہیلم کی ہے, وہاں ظاہر ہے کہ آپ خود بھی زحمت نہیں فرما سکیں گے, وہ بالکل مشرق میں کسی اور طرف ہے, ایسٹرن سائڈ پر ہے نا, تو مشرق میں کسی اور طرف ہے, تو وہاں پر کسی اور موضوع پہ بات ہو جائے گی. کل کی جو گفتگو ہے اس میں جو دن کی گفتگو ہے اس میں یہ موضوع ہے. اس میں جب دوسرے نائب پر آپ کی خدمت میں بات کرنے کی کوشش کروں گا, محمد ابن عثمان, ان کا زمانہ رہا ہے 40 سال تک, یعنی 69 ایئرز میں سے جو 40 سال نائب خاص رہے وہ کون سے دوسرے نائب رہے. اور اصل بات وہ سننے والی, اس لیے کہ وہاں ان کے لیے جو بہت زیادہ پریشر ہے, کہہ سکتا ہوں لفظ, وہ ہے اسماعیلیوں کا. اسماعیلی کہہ رہے ہیں کہ مہدی تم سے کیوں ہے, ہم سے. وہ بھی تو اسی ظاہری طور پر سادات کے سلسلے سے ہے نا بھائی. اسماعیل ان کی تو وفات ہو گئی, پھر محمد ابن اسماعیل نے دعویٰ کیا, تو وہ کون ہے, پوتا ہی ہے نا امام کا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل تم, مہدی تم میں سے کیوں ہے, ہم سے مہدی. اور فاطمیز نے اپنی حکومت پھر قائم کی نارتھ افریقہ میں. تو ایک ظاہری طور پر جو مسلمان ہے وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت ان کے پاس ہے, تو صحیح مہدی یہیں سے آنا چاہیے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, ان کا تو نام ہی لینے پہ پابندی, یہ کیا کر لیں گے. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جناب ابھی تو ان کا زور ہو جانا چاہیے نا, تو یہ حکومتوں کو ختم کریں گے. کچھ صدیوں تک کی بات تو کسی نے اسے سوچی بھی نہیں. تو یہ جو دوسرا زمانہ نا محمد ابن عثمان کا, اب میں آپ کو جو خط سناتا ہوں جو امام نے شہادت پر لکھا ہے یا وفات پر لکھا ہے عثمان ابن سعید کی, پہلے نائب کی, جس میں دوسرے نائب انہی کے بیٹے کو متعین کیا امام نے کن الفاظ میں. 267 میں ان کی وفات ہو گئی. اور میں نے ان کے کچھ واقعات جان بوجھ کے چھوڑ دیے اسی وجہ سے, تو جو میں نے کہا کہ وہ آپ جو تحمل نہیں رکھتے وہ شاید میں نہیں سنا ہو تو بہتر ہے. لیکن کچھ واقعات جو میں نے آپ کو سنائے تو ان کے حالات ایسے ہیں زمانے کے کہ جس میں حیرت کا, یعنی اٹر کنفیوژن بہت زیادہ ہے, بے انتہا. سمجھ ہی نہیں آ رہا لوگوں کو کہ ہمیں ماننا ہے مہدی ہیں, وہ غیبت میں چلے گئے ہیں, تو کب آئیں گے, واقعا مہدی ہیں یا یہ خود سے کہہ رہے ہیں, یہ واقعا نائب ہیں کہ نہیں ہیں, یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں. آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ دنیات کی کورس میں جاتے ہیں تو کتاب میں پڑھتے ہیں کہ پہلے امام علی علیہ السلام, دوسرے امام حسن علیہ السلام, تیسرے امام حسن. یہ ان لوگوں کی قربانی ہے, ان لوگوں کی زحمت ہے کہ آج ہم تک یہ سیکوینس سیریز اتنی آسانی سے پہنچی ہوئی ہے. شیعوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان میں کچھ کہنے والے تھے کہ محمد حنفیہ ہی مہدی ہیں, کچھ کہنے والے تھے کہ زید شہید مہدی ہیں, کچھ کہنے والے تھے کہ امام جعفر صادق مہدی ہو گئے, کچھ کہنے والے تھے امام موسیٰ کاظم مہدی ہو گئے, کچھ کہنے والے تھے حسن عسکری مہدی ہو گئے. مہدی کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو ہم میں سے ایک کا انکار کر دے گا سب کا انکار کرے گا. امام نے اب خط لکھا ہے توقیع, اور ان کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون سے وہ خط شروع ہوتا ہے. تسلیما لامرہ, جملے یاد آ رہے ہیں آپ کو, کربلا سے جوڑ رہے ہیں آپ, ورضا بقضائہ, بالکل بھائی نہیں یہ لفظ ہے. امام زمانہ علیہ السلام لکھ رہے ہیں کسی کی وفات پر کہ اللہ کے امر کے سامنے تسلیم ہے, اس کی رضا پر راضی ہیں. بیٹے کو لکھ رہے ہیں محمد ابن عثمان کو, آشا ابو کا سعیدہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے باپ نے سعادت مند زندگی گزاری ہے. ومات حمیدہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا باپ حمد کی حالت میں, قابل حمد, حمید مرا ہے, جس کی تعریف کی جائے. ورحم اللہ, اللہ اس پر رحم کرے. والحقہ باولیاء, اللہ اپنے اولیاء کے ساتھ, یعنی ہمارے ساتھ ملحق کرے اسے. وموالی علیہم السلام, فلم یزل مجتہدا فی امرہم, اس نے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزارا جس میں ہمارے امر کے لیے کوشش نہ کی ہو. میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ جب حدیث میں امور کا لفظ پلورل آئے یعنی فروع دین, امر کا لفظ آئے یعنی سنگولر ولایت, ہمارے امر کے لیے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس نے ہمارے امر کے لیے کوشش نہ کی ہو. اس نے, امام نے کہا ساعیا فیما یقربہ الی اللہ عز وجل, اور جو کچھ اس نے سعی کی وہ اللہ سے اس کو قریب کر دیا اس نے.
وَإِلَيْهِمْ، اور ان حجتوں سے قریب کر دیا. نَظَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ، اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے. وَقَالَ عَثْرَتَهُ، بہرحال غیر معصوم امام نے دعا کی، کہا کہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے. وَأَجَّلَ اللَّهُ لَكَ الثَّوَابَ، اللہ بہترین ثواب عطا کرے. وَأَحْسَنَ لَكَ الْعَذَابَ، جو تم پر مصیبت آئی ہے اللہ اس کا بہترین اجر تجھے دے صبر کرنے پر. بیٹے سے کہہ رہے امام روزئت و روزئنا، یہ فقط تجھ پر مصیبت نہیں، یہ ہم پر بھی ہے. یہ امام کا خط کبھی آپ نے محسوس کیا ہے؟ اور امام نے کہا کہ وَأَوْحَشَكَ اللَّهُ أَوْحَشَكَ فِرَاقَهُ وَأَوْحَشَنَا، فقط ان کے فراق نے تجھے مغموم نہیں کیا، مجھے بھی مغموم کیا. فَسَرَّهُ اللَّهُ فِي مُنْقَلَبِهِ، تو اللہ اسے خوش کر دے گا جب وہ اللہ کی خدمت میں پہنچے تو اللہ جو اس کو اجر عطا کرے. اب سنیے گا وَكَانَ مِن كَمَالِ سَعَادَتِي، اور جو تیرا باپ گزر گیا نا اس کی کمال سعادت یہ تھی کہ ان رزقہ اللہ ولدا مثلک، کہ اللہ نے اسے تجھ جیسا بیٹا عطا کیا. مل کے صلوات تو بیٹے نام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. پہلے نائب پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی کمال سعادت یہ کہ اللہ نے اسے تجھ جیسا بیٹا دیا. میرے دل میں خیال آ رہا ہے ابھی کاش میدان محشر میں ہم پہنچے اور ہم نے اولاد کی تربیت ایسی ولایت پر کی ہو کہ علی دیکھ کر ہمیں کہیں کہ تیری سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے کہ تو نے اس جیسا بیٹا، اس جیسی بیٹی، اس جیسی نسل تیار کی ہے ہماری ولایت میں. کر سکیں سبحان اللہ. یخلف من بعدہ، اور تیرے بعد تیرا خلیفہ، تیرے بعد آنے والا وہ ہے. ویقوم مقامہ بامرہ، اور قائم مقام ہے تیرے، یعنی امام علیہ السلام اس کے بارے میں تم اس کے قائم مقام ہو، یوں کہا امام نے. اور الحمدللہ، خدا کی حمد اس بات پر. فإن الانفس طیبۃ بمکانک، شیعوں کے دل خوش ہو جائیں گے اس لیے کہ اب تو ہے، یعنی اب جو دوسرے آئیں گے محمد ابن خان ان کے دل راضی رہیں گے اس لیے کہ اب تو ہے. وما جعلہ اللہ فیک وعندک، اور جو کچھ اللہ تیرے ذریعے سے ان کی مدد کرے گا اس پر شیعہ خوش اور راضی رہیں گے، یعنی ان کے معاملات حل ہوں گے. ذرا میرے ساتھ پھر اس کے بعد دعائے اللہم کلی ولی کل کا جو آخری جملہ ہے وہ پڑھنا، تو ولیاں وحافظ، ولیاں وحافظ وقائدہ. رک جائیے گا، امام نے اس کے لیے محمد ابن عثمان دوسرے نائب میں وکان لک ولیاں وحافظا وراعیا وکافیا. اللہ تیرے لیے ولی بھی ہے، تیرا حفاظت کرنے والا بھی ہے، تیرا نگہبان بھی ہے، تیرے لیے کافی بھی ہے. یہ امام کا دوسرا نائب ہے. سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی. تو عزیزوں، یہ وہ خاص نائبین ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچے ہیں. اچھا، میں بات کو یہاں پر سمیٹ رہا ہوں. 267 میں ان کی وفات ہو گئی. 268 کا ایک واقعہ سن لیں اور بات تمام کرو، ترتیب سے چل رہے ہیں. 268 میں یہ ہوا کہ ابراہیم بن ہاشم پہنچے بی بی حکیمہ خاتون کے پاس. بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی، جو حضرت حجت کی آمد میں ساتھ تھی، بی بی نرجس خاتون کے، جن کا حرم اور روضہ وہیں ہے سامرہ میں، جن کی آپ زیارت کرتے ہیں، جن کی وہی زیارت ہے جو بی بی معصومہ سلام اللہ کی زیارت، وہی مقام ہے جو بی بی معصومہ سلام اللہ کا. اس لیے کہ بالکل بہنی وہی زیارت پوری، بس ایک فرق کے ساتھ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ. اے حکیمہ خاتون آپ ہماری شفاعت کیجیے گا. وہی ذریعہ جس میں امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون، وہی ذریعہ. وہی وہاں پر بی بی حکیمہ خاتون. یہ بی بی حکیمہ خاتون جب امام کی شہادت ہو گئی تھی امام حسن عسکری اسلام کی، تو اس سے پہلے تشریف لے جا چکی تھی، یا کوفہ یا مدینہ تشریف لے جا چکی تھی. وہاں پہنچے کون؟ ابراہیم بن ہاشم. وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا بی بی حکیمہ خاتون کے پاس. اب کب؟ 268 میں. امام حسن عسکری کی شہادت ہوگی 255 میں. سوچئے گا، آج کی طرح دینیات کی کلاس میں لکھا ہوا نہیں کہ یہ امام ہے. تو کہتے ہیں میں بی بی حکیمہ خاتون کے پاس پہنچا. میں نے کہا کہ آپ کو خدائے بزرگ و برتر کا واسطہ ہے کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کس امام کے دین پر ہیں. کہتے ہیں میں پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ پردے کے پیچھے، یہ روایت میں جملہ لکھا ہوا. انہوں نے نام لینا شروع کیے، علی، حسن، حسین، علی، محمد. پورا نام سنیے گا: محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن ابن الحسن،
سبحان اللہ سبحان اللہ. نام نہیں ظاہر کرنا نا. کیا کہنے عظمت جناب بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا سلام. ابن الحسن کہا وہ ابن الحسن کے لیے وصیت خود حسن نے وہ آپ سے براہ راست کی ہے یا اپنے اور اصحاب کو اخبار میں کہا ہے؟ کہ اوروں سے بھی کہا ہے؟ کہا ہے. علامن تفض کا ابھی کہاں ہے وہ ابن الحسن کہاں ہے؟ کفل غیبہ. علامن تفض اشیا شیعہ کہاں پناہ لیں؟ پھر کس سے جا کے پوچھیں؟ فرمایا الا جدی اس ابن الحسن کی دادی. اس وقت بی بی حکیمہ خاتون کہہ رہی کون؟ دادی کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسن عسکری کی والدہ حدیثہ خاتون. ان کی طرف جا کے پناہ لیں, ان سے جا کے مسئلہ پوچھو. جدی کا مطلب امام زمانہ کی دادی. اچھا ان سے جا کے پوچھیں, یعنی حدیثہ خاتون سے جا کے پوچھیں. تو فرمایا کہ جب انہوں نے کہ دادی سے جا کے پوچھیں تو اس نے پوچھا کہ کیا ایک خاتون کے پاس جا کر شیعہ کو پوچھیں گے مسئلہ؟ امام نے اپنا وصی ان کو بنایا ہوا ہے, یعنی اپنا نائب ان کو بنایا ہوا ہے. جس مجلس میں آپ تشریف فرمائے اقتداء لابی عبداللہ الحسین, جیسے حسین نے بی بی زینب کو فرمایا اپنا وصی بنایا تھا تاکہ علی ابن الحسین زین العابدین کی حفاظت ہو سکے, اس طرح سے حسن عسکری نے اپنا وصی بنایا خود اپنی والدہ حدیثہ خاتون کو تاکہ آخری حجت کی حفاظت ہو سکے. پھر امام نے فرمایا کہ پھر بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ جو کچھ علی ابن الحسین زین العابدین السلام کا علم تھا وہ منسوب ہوتا تھا بی بی زینب کی طرف, یعنی بی بی زینب جو فرماتی تھی در حقیقت وہ علم امام زین العابدین تھا, تاکہ لوگ متوجہ رہیں ایک بیوی کی طرف اور زیادہ توجہ نہ جائے زین العابدین, تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. جو حسین نے کیا تھا وہی حسن عسکری نے کیا. 268 ہجری کا واقعہ. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ تم تو ہم اہل بیت کی روایات کو پڑھتے ہو, تم تو جانتے ہو. کہ جی میں کچھ جانتا ہوں, میں سنتا ہوں. فرمایا کہ کیا نہیں سنا کہ وہ جو غیبت میں ہے وہ موسیٰ کی طرح ہے؟ بی بی حکیمہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ موسیٰ کی طرح ہے کیسے؟ کہ اللہ نے موسیٰ کی ولادت کو چھپا کے رکھا تھا نا, آخری ولادت کو بھی چھپا کے رکھا ہے. یہ کون فرما رہی ہے؟ بی بی حکیمہ خاتون, اور گھر کی ایک مستور جو امام کی بیٹی ہیں, امام کی بہن ہے, امام کی پھوپھی ہے. جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ, امام کی بیٹی, امام کی بہن, امام کی پھوپھی. یہ 268 ہجری کا واقعہ ہے. یہاں تک آپ آگے پہلے نائب تک, کل سے انشاءاللہ دوسرے نائب پہ بات شروع کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. 4 مصرے پڑھتا ہوں, پھر اور 4 مصرے پڑھتا ہوں اگر آپ قبول کریں گے تو. امام کو سلام کرتے ہیں نا, دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے, میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے, اور سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. السلام علیکہ یا صاحب الزمان کیا کہنے علیہ السلام سلام. تو جو ہے آپ کی اطمینان یقین رکھیں اس حجت پر, ہزاروں سال اور گزر جائیں سہارا وہی حجت ہے. اطمینان رکھیں. 4 میں سے مجھے آج اچھے لگے تو میں وہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سکون قلب میں پیدا نہ انتشار کرو, سکون قلب میں پیدا نہ انتشار کرو, امام وقت پہ آئیں گے اعتبار کرو, امام وقت پہ آئیں گے اعتبار کرو. فضیلت شب فرقت سے تم نہیں واقف, یہ جو انتظار کی فضیلت, فضیلت شب فرقت سے تم نہیں واقف, یہ انتظار عبادت ہے, انتظار کرو. انتظار سب سے افضل عبادت. میرے کے صلوات بے جناب امام زمانہ فرج و شریف محمد والے محمد. یار حیدری کہیے گئے یا علی. قدر کریں کہ آج آپ 12 اماموں کے نام ایسے سن لیتے ہیں, یہ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا.
پتہ بھی نہیں تھا. بس جس تک جتنی حجت پہنچی وہ یقین رکھ کے ایمان رکھ کے چلا گیا. اب وہ جانے مولا جانے انشاءاللہ مولا قبول کریں گے, ہے نا. بات خود بخود بی بی زینب سلام اللہ علیہ تک آ گئی ہے کہ اب امام حسین کی وصی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ہائے ہائے کیسی بات کرتی ہو, میں نے اتنی مرتبہ بیوی کی زیارت کی ہے, میں کیسے نہ کر سکوں گی اپنی شہزادی. اور دیکھو یہ بازار ایسا ہی اس قابل نہیں ہے. بیویوں کا نام یہاں پر لیا ہے. بس شہزادی سے کوئی ضبط نہ ہو سکا. وہ فریاد کے جو سب کو رلا دے, فریاد کی کہ اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا, میں تیری شہزادی زینب کوفہ کے بازار میں سر برہنہ آ گئی. میں نے مولانا منتظر عباس نقوی صاحب اللہ مقام جو یہاں پر خدمت کر کے جا چکے ہیں, ان سے مصائب میں سنا تھا کہ جیسے ہی بی بی زینب نے فرمانا اے ام حبیبہ میں زینب ہوں, تیرے سامنے قیدی بن کر آ گئی. تو پہلا سوال ام حبیبہ نے کیا کہ بی بی آپ کوفہ کے بازار میں عباس بی بی عباس کہاں؟ اللہ اکبر. قبلہ سید مولانا وجیہ حسن زیدی صاحب بھی تشریف فرمائے, اور مصائب میں ظاہر ہے کہ جب سادات کرام علماء شامل ہوں اور گریہ کریں تو واقعی ایک کوئی نورانیت و روحانیت آ جاتی ہے. پہلا سوال کیا کہ عباس کہاں ہے؟ تو بیوی نے تڑپ کر جواب دیا کہ وہ جس حسین کی تو زیارت پر جانا چاہتی تھی نا, وہ دیکھ نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند, نہ میرا عباس رہا, نہ میرا حسین رہا, نہ میرا علی اکبر رہا. وہ بی بی زینب جب تشریف لائی ہیں اور اللہ جانے 7 دروازوں سے گزری, 3 دن تک تو یزید ملعون نے باہر کھڑا رکھا تھا, یعنی قافلہ روکا رہا. اس کے بعد جب آگے بھی بڑھا تو 9 گھنٹے اور مزید کھڑا رہا, اور بیویاں ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے پھر ایک اور تیسرے, کہیں پر فوجی ہیں, کہیں پر سفیر ہیں, کہیں تماشا دیکھنے والے ہیں, کہیں پر عمرہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک رسی میں جو 12 گلے اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں کہ ایک کھینچ کے لے کے جاتے ہیں تو کوئی بچہ گرتا ہے, ایک بچے کے اوپر دوسرا بچہ گرتا ہے, پھر یہ تازیانے مارتے ہیں, بچے تڑپ کے کہتے ہیں کہ تو ہمیں نہ مار, ہم چلیں گے, ہم اور چلیں گے. شام کے دربار میں آج بھی جب آپ وہاں پر جائیں تو مصائب کی ایسی ہیبت آتی ہے کہ دل کہ کوئی شام کے دربار سے آج بھی بازار سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ جانے علی و فاطمہ کی بیٹیاں کس کیفیت میں اس بازار سے گزری, سامنے مجمع موجود تھا, اور اس کے بعد جب بی بی زینب داخل ہوئی تو دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر. اللہ اکبر. اور وہ یزید پوچھتا جاتا ہے کہ من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی, یہ بی بی کون ہے, یہ بی بی کون ہے, یہ بی بی کون ہے. اور باقی بیویوں نے چونکہ بی بی زینب کو اپنے حلقے میں لیا ہوا تھا, ہائے ہائے ہائے, علامہ رشید ترابی صاحب سے نہ سنا ہوتا مسائل کو تو نہ پڑھتا. اس نے کہا من ہاذہ المتکبرہ, یہ کون ہے کہ جیسے باقی بیویوں نے اپنے حلقے میں لیا ہو, کہ یہ حسین کی بڑی بہن زینب ہے, علی کی سب سے بڑی بیٹی ہے. اللہ اکبر. بی بی زینب سلام اللہ علیہا, کیا عرض کروں. یقین جانیے گا کہ آج کی مجلس بہرحال میں مصائب انسان سوچ کے آتا ہے کہ پڑھنے وہ مصائب اب کل پڑھوں گا, کیونکہ بی بی نے آج یہی زبان سے جاری کروا دیا. پھر بی بی تازیانوں سے زخمی بھی ہیں. جو چادریں چھینی گئی تھی وہ کس کیفیت میں چھینی گئی تھی. دیکھو کوئی لعین, کوئی نعوذ باللہ من ذالک براہ راست تو ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ جرأت نہیں ہے, لیکن نیزے کی انیا مار کر. لہذا بزرگ علماء کے کلام میں آپ دیکھیں تو جب بی بی شام کے دربار میں پہنچی ہے تو چہرہ بھی زخمی تھا اور سر بھی زخمی تھا. سر اس خاطر زخمی تھا کہ نیزے مار مار کر چادروں کو چھینا جاتا تھا, اور چہرہ اللہ جانے پتہ ہے میں کیا پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا. جب شام غریبہ ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی, اور ایک بی بی زینب تھی کہ جن کے سر پر رضا ابھی باقی بچی. خولی کہتا میں سب سے آخر میں پہنچا, میں نے دیکھا ایک, کہتے ہوئے الفاظ میرے کانپ رہے, وجود کانپ رہا ہے. میں نے جب اس چادر کو چھیننا چاہا
تو بی بی ضعیفہ ضرور ہے لیکن عباس کی بہن ہے زینب. کہتے میں چادر کو نہ چھین پایا تو میں نے کربلا کی زمین پر دیکھا ایک پتھر نظر آیا. اگلا جملہ کبھی زندگی میں پڑھ نہیں پایا. بس کچھ دیر بعد شہزادی کا چہرہ پر زخمی ہو گیا, ردا چھوٹ گئی. قرآن کا رکیا عباس تو چلا گیا, زینب پتھر کھاتی رہی. عباس آپ کی صدائے بلند ہے تو میں اسی منزل پر ایک جملہ آخر میں کہہ رہا ہوں, آپ اولاد والے ہیں, خدا کوئی غم نہ دے سوائے زینب کی اولاد کے غم کے, سوائے حسین کے بچوں کے کوئی اور غم نہ دے. یہ بی بی پتھروں کی بارشوں سے گزری لیکن کبھی کش نہیں آیا. 9 گھنٹے کھڑی رہی, شرابی کے دربار میں گئی, بھائی کا کٹا سر سامنے تھا, کش نہیں آیا. لیکن ایک منزل آئی جب بیٹی دوبارہ مدینہ پہنچی, ماں کی خبر بیٹی پر صداؤں کو اور آزاد کرنا ہے. میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے, چونکہ امام زمانہ کا اشرا ہے نا, میری پھوپھی زینب کے مسائل پڑھ کر میرے ظہور کی تاجیر میں تو جہاں بی بی زینب کا ذکر ہو امام زمانہ کی تشریف آوری, ان کی رحمت خاص شامل حال ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, جب بیٹی پر کوئی ظلم ہو جائے وہ کسی سے نہیں کہتی, لیکن جب بیٹی ماں کے ساتھ بی بی زینب ماں کی قبر پر پہنچی, فرمایا ماں زینب لٹ کر آ گئی. اما مجمع عام نہ ہوتا شانوں سے ردا کو ہٹک. ابا تم سوال کرو گی بہت دور سے آئی ہو. زبان حال پڑھو, کوئی دور سے آتا ہے نہ پوچھا جاتا ہے کچھ تحفہ ساتھ ملا. اما حسین کا خوب بڑا کرتا دوں. یا علی اصغر کا چلا ہوا جھولا. زینب پہلی مرتبہ خش کھا کر گر پڑی. یا عبد اللہ یا حسین ابن علی والشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا. بی بی زینب کے صدقے میں ضرور عطا فرمائیں گے نا, مل کے کہنا یا وجیہ عند ام المصائب بی بی اشفع لنا. جس نے باپ کے سر پر ضربت دیکھی ہے, بھائی کا جنازہ, یا وجیہ یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے زینب اے حسین یا حسین یا حسین.